ہم عمل بھی کریں اور پہنچائیں بھی، اور گناہ کے ذریعے نہ پہنچائیں بلکہ جائز طریقے سے پہنچائیں۔ یہ کلمہ اس میں بھی ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ مکتبۃ المدینہ کا جو اشاعتی ادارہ کفریات کے متعلق جو کتاب ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح کے ایس ایم ایس بہت چل رہے ہیں، پھر یہ کہ اس میں طرح طرح کی وہ حدیثیں ڈال دیتے ہیں، حدیث کہہ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کہہ کر ڈال دیتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی سر پیر ہوتا نہیں اس بات کا۔ تو جب تک کوئی مستند عالم کی تصدیق نہ لے لیں یا کسی اچھے سنی عالم کی کتاب میں حدیث پاک نہ پڑھ لیں، اس وقت تک اس کو آپ آگے نہ بڑھائیں۔ سنی سنائی بات میں بہت پھر وہ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اکابرین اتنی احتیاط کرتے تھے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے اتنی احتیاط کرتے تھے، ڈر جاتے تھے، کانپ جاتے تھے۔ حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی نے جو لکھی ہے شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں محدثین کے کہ وہ سرکار کا اتنا ان میں عشق کا غلبہ ہوتا تھا کہ جب یہ بولنے پر آتے تھے نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے وقت ان کی کیفیت بدل جاتی تھی اور ڈر جاتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہے، اسی طرح کہا ہے، بالکل بالکل واللہ اسی طرح کہا ہے۔ اس طرح وہ سوچ سوچ کے ڈر ڈر کے بولتے تھے، اور ہم تو بے دھڑک انہیں کہ کچھ بھی سدھ نہیں ہے تو وہ بھائی وہ کھانے کے بیچ میں میٹھا کھانا سنت رسول ہے، تو کوئی بولتا ہے کھانے کے بیچ میں یہ کرنا سنت رسول ہے۔ ارے بھائی کہاں ہے؟ تو پھر وہ ایک ہی دلیل ہوتی ہے، ان کو ہم نے مبلغ سے سنا ہے، اب اللہ جانے کس مبلغ سے سنا ہے۔ تو اس لیے جب تک ایسا یقین نہ ہو جائے جیسا اس وقت آپ کو دن ہے نا، ابھی رات ہے، کیا ہے اس وقت نہ آپ کو یقین ہے نا کہ اس وقت واقعی رات ہے، کوئی دن کہے تو پھر بھی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ کو ایسا یقین ہو جائے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی نے فرمایا ہے، تب بھی اس کو سرکار کی طرف منسوخ کریں، ورنہ نہیں۔ کہ جو جان بوجھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرے تو وہ حدیثوں میں ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ مفہوم ہے حدیث شریف کا، مضمون ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب نہ کی جائے، نہ کسی بات کو بے دھڑک سنت رسول کہہ دیا جائے۔ یوں تو خیر صحابہ کی بھی سنت کہی جاتی ہے، لیکن ہمارے عام بول چال میں جب سنت کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت نے طریقہ۔ اور اس طرح جب حدیث تو صحابہ کی بھی حدیث ہوتی ہے، لیکن یعنی کہ عام طور پر جب بھی لفظ حدیث منہ پر آئے گا تو آدمی یہی سمجھے گا کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں۔ اسی وجہ سے ہم نے پابندی رکھی ہے زبانی بیان کرنے کی سائے بھائیوں پر، مبلغین پر، مبلغات پر، کہ وہ دیکھ کر بیان کریں، اور دیکھ کر بھی یہ نہیں کہ وہ ڈائری تو ہے اور ادھر ادھر دیکھے ہوئے لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو خالی مطلب رکھ کر یوں ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، تو پھر کیا کیا مطلب ہے کہ وہ تیر برساتے رہیں گے، تو برساتے بھی ہیں۔ میں جب ہوتا تھا اب تو بیٹھنا موقع نہیں ہوتا، میں توبہ کرواتا تھا، ازالے کرواتا تھا، بعض اوقات میں نے کفریات تک سنے بولنے والے، توبہ کروائیے، بول دیتے ہیں، کتاب میں نہیں لکھا ہوتا، وہ سامنے وہ ڈائری ہے، دے مطلب لگے ہوئے علامہ صاحب۔ تو یہ مطلب یہ علامہ صاحب کا تو کام ہے کہ وہ زبانی بیان کرے گا، اس کا حافظہ قوی ہے، جبکہ اس کو اعتماد ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ شریعت کے مطابق بول رہا ہوں۔ اور یہی حال عوام کے بھی لیے رخصت ہے کہ وہ اگر رٹ لیتا ہے کوئی اس طرح کی باتیں اور اس کو اعتماد ہے کہ وہ درست بولے گا تو ٹھیک ہے، لیکن حافظے اور ہاضمے دونوں ہی آج کل کمزور بہت ہیں۔ تو اس لیے دیکھے بھی کرتے کہ جیسے میرے کو بھی ایک مسئلہ آیا نا تو میں نے کتابیں نکلوائی، اگر میں اس سے دیکھ کر بیان کروں گا نہ وہ یاد نہیں رہتا، لیکن میں نے کوئی اگر مبالغہ کروں تو 50 بار یہ قول پڑھا ہوگا مبالغہ۔ الحمدللہ اس میں بھی ہے نا، اس میں مل گیا، یہ
جو قول ہے یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 368 پر ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، لوگوں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا اسلام کا کام اسی طرح کرنا چاہیے، یعنی جو گناہ و معصیت یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی کو اسلام کہتا ہے وہ کافر ہے۔ تو اس میں آپ سمجھ جائیں کہ جو اللہ گلہ کر کے لوگوں کے حق تلف کر کے اور لوگوں کی دل آزاریاں کر کے مسلمانوں کی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں۔ کل اس پر میں نے بہت کلام کیا ہے، جشن ولادت پر جو اس طرح غلط انداز میں جو لوگ کرتے ہیں سجاوٹیں ہو رہی ہیں، تو اگر وہ اس کو اسلام کہتے ہیں اور یہ بہرحال جو اس طرح کرتے ہیں ان کو پھٹ کر کے آپ کفر کا فتویٰ مت دیا نا، وہ کافر نہیں ہے، وہ تو جو یہ اس کال پر ہی آپ رہیں، اس کی وضاحتیں کرتے نہ پھریں۔ یہ کام وضاحتیں کرنا میرا آپ کا نہیں، علماء کا ہے، ہم نے جو لکھا ہے وہ پہنچا دینا ہے جو میں نے آپ کو پہنچایا۔ یہ نہیں پکڑ کے الیاس قادری نے تم لوگوں کو کافر بولا ہے، نعوذ باللہ، کسی مسلمان کو الیاس قادری کیسے کافر بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ کل کافی اس موضوع پر امیر سنت نے الحمدللہ ہمارا ذہن بنانے کی کوشش کی کہ لوگوں کے حق تلف کرنے سے ہمیں بچنا ہے، چاہے وہ نعت خوانی ہو یا اس طرح کے کوئی بھی ہم اپنے کام کرتے ہوں، اجتماع ہو اپنا، سڑکیں گھیرنا، روڈیں بند کر دینا، گلیاں بند کر دینا، پھر ایک یہاں تک پیغام آیا گا، لوگ کہتے ہیں جناب گلی بند ہے تو بند گلی میں تو کرنا درست ہوگا، تو ہمیں فرما وہاں کو رہتا نہیں ہوگا، لوگ بھی تو رہتے ہیں نا وہاں، تو ایکو ساؤنڈ اور کان پھاڑ آواز، کل الحمدللہ کافی امیر سنت نے اس معاملے میں ذہن بنایا، اور ہمارے یہاں جو نعت خواں بیٹھے تھے انہوں نے بھی ہاتھوں ہاتھ بھی پیغام دیے کہ ہماری وجہ سے جس کو تکلیف ہوئی ہمیں معاف کر دیا جائے۔ ماشاءاللہ بہت کل اچھا انداز چل رہا تھا اس موضوع پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقوق العباد کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حقوق اللہ کی تو چلو توبہ کر لے آدمی، ایک بات ہے، وہ بھی قصدن تو تلف نہیں کرنے، حقوق العباد میں ایک وہ ہے نا شق کہ وہ بندے کو بھی راضی کرنا ہے، اس سے معافی مانگ، یہ ہے بڑا، اس میں آزمائش بہت ہے، تو بندوں کو ڈھونڈے گا، وہ کتنوں کی اختلافیاں کر لی، ہم ان کو کہاں تلاشیں، اس کا تو حل بھی ابھی تک نہیں ملا، نابالغ کو بھی تکلیف پہنچانا، اس کو تو اس کا تو حل بھی نہیں ملتا کہ اس کو راضی کیسے کرے گا، بالغ ہونے کا انتظار کرے، مر گئے تو اس سے پہلے مر ہی جاتے ہیں، کون زندہ رہتا ہے، کوئی رہ گیا تو اتنے سال تک یاد رکھے گا کہ میں نے اس نابالغ کا دل دکھایا تھا۔ اللہ پاک بے سبب بخش دے، بس تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں گے انشاءاللہ، اور انہی تکلیف دینوں میں ایک تکلیف ہے غیبت، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ، اور اس غیبت کے خلاف کبھی سیز فائر بھی نہیں کریں گے، انشاءاللہ، یہ جنگ مرتے دم تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ بس میں آیا، بس میں ہوا تو مرنے کے بعد بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ، خوابوں میں جا کے روکیں گے، لیکن بات مت کرو سبحان انشاءاللہ۔ اللہ۔ اگر بس میں ہوا تو انشاء کے ساتھ مقید ہے، اپنے تو بس میں ہی نہیں ہے نا، اپنے تو بے بس ہے۔ محبتوں کے چور، چغل خور، چغل خور، محبتوں کے چور، چغل خور، چغل خور، محبتوں کے چور، چغل خور، چغل خور، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ۔ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بابا یہ جو آپ کی اس وقت جو گفتگو چل رہی ہے، اس میں ایک جو نتیجہ مجھے میری ناقص عقل میں جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کو ثواب کے حریص واقعی نہیں ہوئے، لالچی نہیں ہے،
ثواب کا حریص بننے کی کوئی مدنی پھول دینے کا، ہم ثواب کے حریص بن جائیں، جہاں ثواب ملے وہاں، مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کر وقت گزار لیا یا فضول کئی جگہ وقت گزار لیا، حالانکہ اس وقت پر کئی ایسے ثواب کے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں